یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار سید آصف شاہ صاحب، اور ہم آج ملک بھر کی طرح جڑواں شہروں میں بھی جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے تاجروں کی جانب سے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے جو اس پہ حمایت کا اظہار کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے اپنے پروگرام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان آصف شاہ صاحب کا تعارف کرواتا ہوں۔ السلام علیکم سر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکریہ، مہربانی۔ آپ تو آئے بھی اسلام آباد سے ہیں، کیا صورتحال رہی سر اسلام آباد سے پنڈی کی؟ اور بازاروں سے بھی آپ گزرے ہیں، ٹریفک کی بھی معمولات آپ نے دیکھی ہوگی، تو کیا کہتے ہیں آج کیسی ہڑتال رہی؟ شاہ صاحب، ایک طرف سے دیکھیں یہ بڑی کامیاب اسٹرائک یا ہڑتال ہے۔ اصل میں اس وقت تمام میں زندگی میں ماشاءاللہ میری 60 سال کی عمر ہوئے جا رہی ہے، لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میڈیکل سٹور بھی بند ہیں، بالکل صحیح، تندور جو ہیں وہ بھی بند ہیں۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کتنی بڑی اسٹرائک ہو، حتیٰ کہ آپ کا جب کرونا ہے تب بھی میڈیکل سٹور بند نہیں ہوتے تھے، صحیح ہے۔ لیکن آج کی جو اسٹرائک ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ تاجر مزدور جو ہیں انہوں نے کامیاب ہڑتال کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی اسٹرائک کی ہے، بڑی اچھا کمپین کی ہے پہلے، جس کے نتیجے میں ایک اچھی اسٹرائک نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر یہ کامیاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کون سا ٹیکس ہے جب حکومت لگائے اور یہ تاجران اس کو ہنسی خوشی پے کرنے میں راضی ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ سر جی، میں آصف شاہ صاحب اسی حوالے سے میں مزید پوچھتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکس تو گورنمنٹ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت کسی بھی قسم کا ٹیکس لگائے گی، جو خریدار ہوں گے وہ بے شک دکاندار بھی کسی حد تک خریدار ہوتے ہیں، جو ہم جیسے خریدار ہوتے ہیں جو دکانداروں سے سامان خریدتے ہیں، ہم نے اس کی قیمت میں فرق پڑ جانا ہے اور ہم نے اس اضافی قیمت پہ ہی چیز لینی ہے، تو ٹیکس تو بل واسطہ اور بلا واسطہ ہمارے جیبوں سے ہی نکلنا ہے۔ تو پھر دکانداروں کو کیوں یہ ایشو ہوا؟ کیونکہ یہ دکانداروں کی ہڑتال ہے جو ملک بھر میں قائم ہے، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا اطلاق تندوروں پہ بھی ہوا ہے اور میڈیکل اسٹوروں پہ، اور میڈیکل اسٹور واحد وہ ادارہ ہے، یعنی کہ وہ دکان ہے یا وہ دفتر ہے کہ جہاں ایسے مریضوں کے لیے بھی کرونا کے دور میں بھی جی بالکل ادویات کی فراہمی ہوتی ہے، اور کرونا کے دور میں بھی وہ جاری رہی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے مختلف راولپنڈی شہر میں مختلف گلیوں کا بھی وزٹ کیا آج، تاجر رہنماؤں نے بھی یعنی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ گلیوں میں بھی اس کا گلی محلوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں اس پہ بھی اس کا اثر ہے، اور یہ ایک بہرحال ان کی یہ ہڑتال اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی کمیونٹی میں ایک اتفاق نظر آیا، اور اچھی بات ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ شاہ جی، مجھے یہ بتائیں، میں سب ایک بات کرنا چاہوں گا، آخر کیا وہ کون سے معاملے ہوں گے جس پہ ٹیکس جو ہے، ٹیکس جو دہندہ ہیں، یہ جو یعنی میں بات کر رہا ہوں دکانداروں کی، مختلف اسٹور کی، یہ کب دینے کے قابل ہوں گے، وہ کب دینے کے راضی ہوں گے؟ سر جی، میں یہی میں بتانے لگا تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے دیکھیں ٹیکس تو بہرحال ہماری جیبوں سے نکل رہا ہے، ایسے ہی دوسرے نمبر پہ یا تو یہ فارم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ شاہ جی، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ اب جو جی ایس ٹی لاگو ہوتا ہے تو مجھے بتائے کون سا دکاندار ہے وہ جو پے کرتا ہے، وہ آپ کی بات ہے کہ وہ اضافی ہو کے ہمارے سے ہی وصول کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ انکم ٹیکس جو کہ آپ کی انکم پہ لگتا ہے، واپڈا کا جو بل آتا ہے اس میں بھی انکم ٹیکس لگا ہوتا ہے، بھئی آپ نے تو بل دینا ہوتا ہے، تو اس پہ انکم ٹیکس کس چیز کا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر جی، آپ نے ایک ٹیکسیز کی بات کی، میں مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جی اس وقت موجودہ حکومت نے جو ٹیکسیز کی شرح بنائی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پروگرام میں اب ہڑتال سے ٹیکسیز پہ بات چلے گی۔ دیکھیں، جو ٹیکسیز کٹوتی جو تنخواہوں میں بالخصوص سرکاری ملازمین میں جو یہ تنخواہوں کا جو سلسلہ چلتا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہوں کے ساتھ ٹیکسیز بھی، انکم ٹیکس بھی وہ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں فرق آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جون سے پہلے جو سرکاری ملازمین بالخصوص گریڈ 18، 19 اور 20 والے جو تنخواہیں لے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بجٹ کا یہ اضافہ بھی ہوا، جو تنخواہوں میں اضافہ عائد ہوا، اس کے بعد
جو ان کو تنخواہیں ملی اور جو آئندہ بھی ملنی ہے جی جی اس میں ٹیکسوں کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ جو وہ جون سے پہلے یا پچھلے سالوں میں جو تنخواہ لے رہے تھے نا سر وہ اس سے بھی تنخواہ کم ہو گئی. اگر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو تنخواہیں بڑھی ہیں اس بجٹ کے اندر لیکن ان کو اس سے بھی کم تنخواہ مل جی جی اس سے بھی کم, یعنی کہ اگر ایک ملازم پہلے 1 لاکھ روپے تنخواہ, ایک مثال ہے کیونکہ گریڈ وائز ہے تو 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا, اب وہ 90,000 روپے آ گئی, جبکہ وہ جو تنخواہ بڑھی تو وہ 1,15,000 پہ پہنچا. لیکن یہ 15,000 اور 10,000 یہ 25,000 کا فرق ہے. کہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ وہ فرق ہے کہ اس کی مزید کم ہوگی, تنخواہ کم ہو گئی ہے. تو وہ بہرحال دیکھیں جو ذرا اوپر کے گریڈ والے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں, ان کے اخراجات بھی اسی طرح ہیں اور دیگر معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن ابھی یہ صورتحال ہوگی, انہوں نے کہا یار تنخواہ بھی نہ بڑھاتے, کم از کم ہماری پرانی تو رہنے دیتے. یہ وہ ایک مثال بھی اکثر دی جاتی ہے کہ وہ کوئی ایک باپ تھا, وہ کفن چوری کیا کرتا تھا اور پھر اس کا بیٹا آ گیا, وہ آپ سمجھ گئے کہ وہ بیٹا سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے. تو کہنے کا مطلب ہے اس ٹائم یہ سچویشن پہنچ رہی ہے. تو دوسری جانب آج ہی کی تاریخ میں آپ نے, کیونکہ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ویسے بھی ڈسکس بھی کیا کہ اسلام آباد میں بھی ایک احتجاج ہو رہا ہے, تو مجھے اور ناظرین کو بتائیں کہ کیا سلسلہ, یہ کیوں اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے ہیں, وہ کس جماعت کا احتجاج تھا یا شاہ صاحب جوڈیس والوں کا احتجاج ہے اور بڑے زور و شور سے, اور ڈی چوک میں وہ برجمان ہیں, وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, یا اس سے اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں انہوں نے بتایا. اچھا شاہ جی, آپ نے اور میں نے پہلے بھی ایک پروگرام یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین کے حوالے سے کیا ہے اور گورنمنٹ نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سارے فیصلے کیے. تو یہ کہیں احتجاج کسی کی ایما پہ تو نہیں ہو رہا گورنمنٹ کے خلاف, یعنی پریشر بنانے کے لیے؟ دیکھیے اب اس احتجاج کی کیا ضرورت پڑتی ہے اگر وہ اکوموڈیٹ ہو جاتی ہیں, مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے وہ جو ان کی تھا نا کیا کہتے ہیں جیسے پولیس والوں کو بھتا ہوتا ہے, جی جی ان کا بھتا خراب ہو رہا ہے. اچھا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں متحد ہو کے اور کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کے, غریب جو ان کے ملازمین ہیں ان کو ساتھ ملا کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حقوق ہیں وہ بحال رکھے جائیں. اسی طرح ان کی جو یونین ہے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ ان کی جو یونینزم ہے جس میں ایک لوٹ مار کے اپنا ایک بازار کرم ہوتا ہے اس کو قائم و دائم رکھا جائے, یہ اس لیے ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ جہاں تک حکومت, لیکن اس میں ایک چینج آئی ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی. اس میں چینج یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس سے اختلاف کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ملازمین کا بہت بڑا نقصان ہوگا اگر یونین اسٹور کو بند کیا گیا. یہ ایک پازیٹیو چینج کہہ سکتے ہیں. اچھا لیکن بہرحال سر جن حالات میں مسلم نون کی حکومت نے یہ حکومت سنبھالی ہے تو وہ ویسے بھی کٹن حالات تھے, اور پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کم از کم کسی حد تک مسلم نون کی حکومت معیشت کو اسٹیبل کرنے میں کامیاب بھی رہتی ہے, اور ہماری ابھی بھی دعا یہی ہے کہ وہ مزید. شاہ صاحب اس میں صرف ایک حوالہ دوں گا کہ جو اس وقت جتنا انہوں نے مستحکم کیا مسجد کو, جی یہ عوام تو بہت چھوڑ ڈالتے ہیں. جو کچھ لوگ ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی, بڑا کچھ ہو گیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا ذرا سا بھی ڈالر اوپر ہوتا تھا نا تو یہ مختلف کمپنیوں والے, بالخصوص میں نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ جانے پہچانے وہ دودھ کے برانڈ ہیں جو اس کی دم قیمتیں بڑھا دیتے تھے کہ جی وہ بڑھ گیا جی, ڈالر بڑھ گیا جی. اور بھی اس طرح کے اسی طرح گھی کے جو ہے ماہانہ بنیادوں پہ فوری طور پہ سر فوری طور پہ ادھر اس کی قیمت بڑھی ڈالر کی, ادھر انہوں نے گھی والے برانڈ, آئل برانڈ اور جو دودھ کے برانڈ ہیں انہوں نے ایک دم اپنی قیمتیں بڑھا دی. لیکن خدا کا خوف کریں کہ پیچھے 8 مہینے سے 10 مہینے سے جو ڈالر ہے وہ 278 پہ رکا ہوا ہے, 280 کے درمیان رکا ہوا ہے. یہ قیمتیں اپنی کیوں نہیں کم کریں؟ اب بھی جو دودھ کا برانڈ ہے وہ 4000 کے قریب اس کا جو ہے کاٹن وہ مل رہا ہے. تو خدا را کچھ خوف ہیں, ابھی تو اتنا کنٹرول ہے معیشت کو کیا ہوا ہے. لیکن اس میں یہ بھی کہوں گا حکومت کے عہدیداروں کو, پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو, اب جو 13000 کا میدے کی بوری تھی وہ تقریباً 7000 روپے پہ آ گئی ہے, لیکن ابھی تک جو بیکری کے آئٹم ہیں اسی ریٹ پہ جا رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں جن کو ریٹ کم کرنے چاہیے لیکن ابھی تک کم نہیں کرے. اسی طرح جو باٹلز ہیں, ڈرنکس ہیں, وہ بھی اپنے ریٹ کم نہیں کرے. خدا را حکومت کے اداروں کو کچھ خوف ہونا چاہیے
پرائس کنٹرول کمیٹی کو، مجسٹریٹس کو، اور جو اس سے متعلقہ قیمتیں کم کروانے کے لیے یہ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ سر یہ کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں نہیں رول پلے کرتے، یا ان کے اوپر دیگر ذمہ داریاں زیادہ ہیں؟ یہ جیسے ابھی آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا، پرائس کنٹرول کمیٹی، مارکیٹ کمیٹی والے ہو گئے، پرائس مجسٹریٹ ہو گئے، کیا ان کے پاس اور ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، یا اتنے بڑے بازاروں کے لیے ان کی تعداد کم ہوتی ہے؟ یہ کیوں نہیں اصل میں ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جب وہ چھاپے لگاتے ہیں، جب بھی کسی دکاندار کو پکڑ دیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہاں کی جو انجمن تاجر ہے نا وہ بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سا بہانہ جو میں اور آپ اور سارے عوام سنتے رہتی ہے کہ جی قیمتیں پیچھے سے زیادہ ہیں۔ جی بالکل، پھر پیچھے وہ بتائیں نا پیچھے کون سے زیادہ ہیں، کہاں سے قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ تو کائنڈلی یہ جو عام جو بہانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے جو مجسٹریٹ ہیں اور ان کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان پہ یہ ہاتھ ڈالنے کے پیچھے سے کہاں سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا آصف شاہ صاحب، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے نوٹ کیا کہ آج جو میں جن رستوں سے گزر کے اپنے آفس آتا ہوں وہاں کچھ سبزیوں کے اسٹال اور دکانیں بھی ہیں سبزیوں اور پھلوں کے نا، تو وہ بھی آج کم از کم بند تھے۔ نہیں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، آج بہت زبردست حتیٰ کہ ریڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی اس طرح۔ اچھا میں اس چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ ان سے میری قیمتوں کے حوالے سے اکثر و بیشتر بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کی جو سبزی منڈی ہے یا 11 والی، ہم یہاں سے سامان لیتے ہیں، سارا یہ سبزی بھی اور پھل بھی یہاں سے لیتے ہیں، اور پنڈی کی مارکیٹوں میں دکانیں سج جاتی ہیں، یہاں سے خریداری ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے جتنے بازار اور دکانیں ہیں وہ لوگ بھی، دکاندار بھی وہیں سے سامان لیتے ہیں۔ ایسے ہی اب ایک ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایک پیاز کی قیمت ہے وہاں سے خریداری جتنے میں بھی ہو رہی ہے، اسلام آباد کی مارکیٹ کمیٹی نے پیاز کی قیمت 70 روپے فی کلو لگائی ہے، تو دیکھیں خریداری کا مرکز ایک ہی ہے، تو راولپنڈی والی مارکیٹ کمیٹی نے اسی 1 کلو پیاز کی قیمت 80 روپے لگائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ابھی اس سے زیادہ مطالبہ بھی نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ جو دو قیمتیں ہیں، یہ جو دو قیمتوں کا معاملہ ہے، کم از کم ہماری بھی قیمت اسلام آباد کے جو دکانوں کے لیے قیمت ہے اس کے مطابق کی جائے۔ تو سر یہ کیا سمجھ رہے کہ کیا ضلع انتظامیہ کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کیوں فرق آ جاتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، ایک میکنزم طے ہونا چاہیے اور بہت پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ قیمت منڈی میں بہت کم ہوتی ہے اور وہ دکان تک پہنچے اس کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، تو اس میکنزم کو کنٹرول کرنا چاہیے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے منڈی کے اندر، اور چونکہ جب وہاں سے یہ مال خریدتے ہیں تھوک کے حساب سے، اور جب یہ دیتے ہیں تو دیتے ہیں کلو کے حساب سے، اور اس میں یہ اتنی ڈنڈی لگاتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا وزن آپ کو کم ہی نظر آئے گا۔ سر کیا ایسا سسٹم ہو سکتا ہے یہ آڑتی جو مڈل مین جو درمیان میں آتے اس کا خاتمہ ہو جائے، خود ہی جو لوگ یہ اجناس لے کے آ رہے ہیں گاؤں سے، مختلف علاقوں سے جو آ رہے ہیں وہیں سے خریداریاں ڈائریکٹ دکاندار کر لیں، تو کیا درمیان وہ بعد میں بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن وہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کا میکنزم گورنمنٹ نے بنانا ہوگا، انتظامیہ نے بنانا ہوگا، ڈی سی آفس نے اس کو بنانا ہوگا، اور اس کو بنانا چاہیے۔ آپ نے جو بات کی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس کو بنانا چاہیے تاکہ اتنا فرق نہ ہو۔ 100 روپیہ اگر کلو پیاز ملے تو مارکیٹ کے اندر آتے آتے صرف 5 سے 4-6 کلومیٹر تک وہ 180 پہ چلا جائے۔ جی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ خود بھی پنڈی کے باسی بھی ہیں اور سارا سلسلہ ہے، مختلف بازاروں کے مختلف ریٹ بھی ہیں، ایسے ہی یعنی کہ جو کمرشل مارکیٹ ہے ہمارے ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن والی سائڈ پہ یہ ایک ذرا پوش سیکٹر سمجھا جاتا ہے، اسکیم 3 والی سائڈ ہو گئی، ان جگہوں کے ریٹ ایٹومیٹکلی کوئی 10-20 روپے کا فرق باقی بازاروں کے نسبت نہیں، وہ کسی حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، اس میں 12 کچھ کوالٹی ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ جہاں پہ مال پھینکا جاتا ہے وہاں پہ یہ مارکیٹنگ کا میکنزم ہوتا ہے کہ وہاں پہ پرچیزنگ پاور دیکھی جاتی ہے کہ جو پوش علاقے ہیں ان کی طرف مارکیٹنگ بہتر ہوتی ہے تو اس کو اچھا مال دیا جاتا ہے، اور جو ذرا کم علاقے ہوتے ہیں، کمزور علاقے ہوتے ہیں، غربت والے علاقے ہوتے ہیں، تو وہاں مال تھوڑا سا
نمبر 2 پھینکا جاتا ہے. اچھا سمجھ گئے. نمبر 2 کوالٹی کا. یہ آپ نے میری انفارمیشن جی مزید اضافہ کیا جی, اس ایسے کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی کا فرق کی وجہ سے, اور پھر اس میں چلو تھوڑا بہت فرق بھی آ جائے میں, تو اب لوگ بھی شارٹ کٹ مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس چیز صحیح مل جائے. نہیں, جہاں پہ پروسیسنگ پاور اچھی ہوگی وہاں پہ چیز اچھی ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا اضافہ کروں مزید آپ کی معلومات میں, یہ صرف ہمارا لوکل نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل فینامنا ہے. اچھا ٹھیک. اب جو چائنا ہے, جس کو ہم یہاں پہ کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے اس کی چیزوں کو, کہ یہ تو چائنا کی چیز ہے, لیکن چائنا وہی مال امریکہ بھیجتا ہے تو امریکن اسٹینڈرڈ کے مطابق بیچتا ہے, یو کے بیچتا ہے تو یو کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بیچتا ہے, عرب گلف میں بیچتا ہے تو گلف اسٹینڈرڈ کے مطابق بیچتا ہے. اور پاکستان کو پٹھان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے 6 نمبر بنا دو, 8 نمبر بنا دو, وہ قیمت کم کروانا چاہ رہا ہوگا. ایسے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا اس ہڑتال سے کوئی فرق پڑنے والا ہے, کوئی کمی جو تاجر چاہ رہے دیکھیں بڑا اچھا ان کے اپنے بھی مفادات ہو سکتے ہیں, بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. جس طرح کی یہ مضبوط سٹرائک ہے, اور جس میں گورنمنٹ نے کہا کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا, ایسا نہیں ہوا, بڑی مضبوط, جہاں پہ کم از کم پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے بڑی مضبوط یہ ہڑتال ہوئی ہے. لیکن اس میں بھارت کچھ نہ کچھ حکومت کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اگر یہ اسٹرائک دوسرے تیسرے دن میں داخل ہوگی تو اس میں حکومت کا بہت اربوں روپے کا انکم ٹیکس کا جو ہے نا ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ٹھیک. اور عوام بھی ڈسٹرب رہے گی. آج ہم نے بھی کئی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگ روٹی کے لیے مختلف جگہوں پہ گھوم پھر رہے تھے, تندور بند تھے, کھانے کے آئٹم, اور پھر جو روزمرہ بات خریداری روزمرہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ نے بات کی روٹی کی, روٹی تو بنیادی آئٹم ہے, اور جو لوگ پنجابی میں کہتے ہیں چھڑے رہتے ہیں, سنگل رہتے ہیں, ان کے لیے روٹی کا مسائل. پھر بہت سے دفاتر ہیں جہاں پہ دوپہر کا کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو پرابلم عام طور پہ کھانا روزانہ فریش بن رہا ہوتا ہے, کھانا بنا ہوتا ہے, لیکن روٹی تندور سے ہی لانی ہوتی ہے. اچھا سبزی سبزی اور پھل اور یہ دیگر جنرل اسٹور بھی بند ہے, تو دفاتر میں بھی مال اسٹاک نہیں کیا جاتا. تو ایک آدھ دن کا ہی مال ہوتا ہے ان کے پاس, تو وہ نیکسٹ ڈے تو وہ آٹومیٹکلی وہ بھی متاثرین میں شامل ہو جائیں. بالکل ایسے ہی, بالکل. تو یہ سلسلہ ہے بڑا گمبھیر مسئلہ بن جائے گا. جی بالکل بالکل. تو اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے جو بھی ایک معاملہ ہو. جی ناظرین, آپ نے نہ صرف آگاہی حاصل کی راولپنڈی اور اسلام آباد کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں, وہیں میرے معزز مہمان نے مجھے بھی کئی چیزوں میں آگاہی دی, اور آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو مہنگائی کی جو ایک مصنوعی مہنگائی اور ویسے جو قیمتوں کا فرق ہوتا ہے, اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس میں کوالٹی بھی ہے چیزوں کی, اور یہ جو خود ساختہ جو قیمتیں کرتے ہیں, اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی وہ آپس کے رابطوں کے فقدان کی وجہ سے وہ ان کو ریٹس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. تو انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے مہمان آصف شاہ صاحب سے بھی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.